تولا جائے گا. اما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے اور عیشت راضیہ، وہ عیش کی زندگی گزارے گا. اما من خفت موازینہ، جس کے وزن نیکیاں ہلکی ہوں گی اور قوم حاویہ، اس کا ٹھکانہ جہنم. اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ عمل کو توڑنے کی چیز نہیں ہے. میں نے سبحان اللہ کہا، آپ نے 100 دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی. اب آپ خدمتگار کی بات لے جائیں، میں نے 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا ہے، اس کو توڑ کر شاپر میں ڈال کر دے دو، میں بخش کر رکھوں. آپ نے 10 پارے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ نے یہ توڑ کر شاپر میں ڈال دو. اشکال یہ ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو جسم نہیں رکھتا، توڑا تو اس چیز کو جاتا ہے جس کا جسم ہو. عمل کو کیسے توڑا جائے؟ اس کے بعد سیکھنے کی جواب، یہ تو پکی بات ہے. قرآن کہتا ہے توڑا جائے گا، حدیث کہہ رہی ہے توڑا جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب کیسے توڑا جائے گا؟ اس کے کئی جواب تھے. ایک جواب یہ ہے کہ عمل کرنے والا انسان توڑا جائے گا، انسان خود توڑا جائے گا. اور حدیث شریف سے اس کی بھی تائید ہے. عبداللہ بن مسعود آپ کے جلیل قدر صحابی ہیں، بڑا دبلا پتلا جسم، پتلی پتلی پنڈلیاں، اور تہمت بھی، کپڑے اتنے نہیں ہوتے تھے، آدھی پنڈلی کا تہمت بند ہوگا. پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ان کی دبلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھا تو ان کی ہنسی نکل. آپ نے دیکھ لیا یہ ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابن مسعود کی پتلی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، کل عمر کے ترازو میں ابن مسعود کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا. اور دنیا میں کتنے خالی بھرکم بدن والے جن کی آمد پر ہٹے بچوں کی سجاوٹ کرتی تھی، روح پہ لگ جایا کرتے تھے، عمر کے ترازو میں ان کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا. حدیث میں تائید ہو گئی، عمل کرنے والا توڑا. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو کوئی شکل دے دیں گے. نماز کو شکل دے دیں گے، روزے کو کوئی شکل دے دیں گے، حج کو کوئی شکل دے دیں گے، صدقہ زکوٰۃ کو اللہ کو شکل دیں گے، اچھے اعمال کو اچھی شکل دے دیں گے، برے اعمال کو بری شکل دے دیں گے. ان شکلوں کو توڑا جائے. دو بات. تیسرا قول محدثین کا یہ ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے. یہ جو رجسٹر تیار ہو رہے ہیں نا، جن پر فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں روزانہ کی روزانہ، یہ اعمال نامے تولے جائیں گے. اور اس کی بھی تائید ہوتی ہے. ایک آدمی کو کاغذ کا پرزہ دیا جائے گا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، ادھر گناہوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور وہ جو ہی کلمہ طیبہ کا پڑھا، کلمہ طیبہ کا پرزہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا، نیکیوں والا پلڑا. اور دنیا میں تو یہ ہے نا کہ جو پلڑا وزنی ہو جائے وہ کدھر جاتا ہے؟ نیچے یا اوپر؟ نیچے جائے. اور تھوڑا سا نیچے چلا جائے، ہاں تو انداز ذرا اچھا تو لے، نیچے چلا جائے تو پھر خریدنے والا بڑا خوش ہوتا ہے اس شکل سے اچھا تو. میں طالب علمی کے زمانے میں کراچی کے ایک مسجد میں امام تھا، تو سامنے بابا سیدھی پپیتا بیچتا ہے. اس سے میں کبھی پپیتا خریدتا تو پپیتا توڑ کر ایک ٹیڑھا سا چھوٹا سا اتنا سا پپیتا اور اوپر لو ملا سا بس دعا میں تو یہ پپیتا پایا، دعا بھی تیری نہیں اتنا، لیکن خوش ہوتا ہے. تو دنیا میں وزنی ہو جائے تو پردہ کدھر جاتا ہے؟ نیچے. آخرت میں ایسا نہیں ہوتا. جو پردہ وزنی ہوگا وہ اوپر جائے گا، جو ہلکا ہوگا وہ نیچے آئے گا. اس لیے کہ جو وزنی ہوگا وہ اللہ کے نام کی وجہ سے وزنی ہوگا، اور اللہ کا نام نیچے نہیں ہوگا، اوپر ہوگا. تو فرمایا چوتھی بات یہ کہ اعمال ناموں کو توڑا جائے. اور پانچواں قول یہ ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دی، انسان ہو کر ان چیزوں کو توڑ رہا ہے جن کا جسم نہیں ہے. زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھتا ہے، بخار کو توڑ رہا ہے، 100 ہے 102 ہے. گاڑی میں ہوا بھرتا ہے، 30 رکھنی ہے 32 رکھنی ہے. گاڑی دوڑ رہی ہے، سپیڈ کو توڑ رہا ہے، 60 پہ جا رہی ہے 100 پہ جا رہی ہے. انسان مشین لگاتا ہے اور بلڈ پریشر کو توڑ رہا ہے. انسان ہوا آ رہی ہے،
کتنی سبیل سے آ رہی ہے اور اس کی سبیل کو توڑ رہا ہے. انسان ہو کر ان چیزوں کو توڑ رہا ہے جن کا جسم نہیں ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو فرمایا آخرت میں یہ اعمال ہمیں توڑے جائیں گے. ان اعمال ناموں کی گواہی ہوگی.